بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر خان آپ سے مخاطب ہے۔ ہم کو آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے اور ہم آج بھی وہی کی وہی کڑے ہیں۔ مطلب اس وقت جو ہمارے حالات تھے، معاشی حالات، ہمیں بہت مسئلے تھے۔ مہاجرین بھی آئے ہمارے ملک میں انڈیا سے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے۔ آرمی کی کچھ مسئلے تھے، سیکیورٹی کے ہمارے مسئلے تھے شروع میں، جب ہم آزاد ہوئے، ہندوستان سے الگ ہوئے، تو اس وقت سے کچھ مسئلے چل رہے تھے ہمارے ساتھ، اور تقریباً کچھ ایسے مسائل ہیں جو ابھی بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ مسائل کیوں چل رہے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا ابھی تک، یا اگر حل کیوں نہیں کیا تو خیر الگ بات ہے، لیکن کیسے حل نہیں ہو سکتے۔ حکومتیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ ہر حکومت کا یہی دعویٰ ہوتا ہے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں تقریباً 75 سالوں سے ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف الیکشن تک، یعنی جب تک الیکشن نہ ہو وہ اپنے دعوے، اور ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے بعد یہ کرنا ہے اگر ہم حکومت میں آ گئے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر عوام کو وہ تقریباً 5 سالوں بعد پھر نظر آتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ ویسا ہوتا نہیں۔ صرف الیکشن کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کا یہی حال ہے، کیونکہ ہم جو پالیسیز بناتے ہیں، جو چیز ہم کرتے ہیں، وہ صرف ہمارا الیکشن تک محدود رہتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم نے اس ملک کے لیے، اس ملک میں موجودہ ہمارا جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا 75 سالوں سے جو کچھ آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو شروع سے ہو رہا تھا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچ لینی چاہیے، ٹھیک کر لینی چاہیے، کوشش کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ بات یہ ہے کیسے کریں گے، کون کرے گا یہ سب کچھ؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی لوگ کر سکتے ہیں، ایک ہی طبقہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف وہی طبقہ جو حکومت میں ہے۔ کرپشن کی، بیساکھیوں کا تو ہمارے ملک میں کوئی انتہا ہی نہیں، بہت زیادہ، ہر جگہ پہ بیساکھیاں، کبھی اس چیز میں ٹھیکیدار تک، کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک، جس ملک میں ہر ایک کا یہی سوچ ہو کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، تو آپ خود سوچیے اس ملک کا پھر کیا بنے گا؟ پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ چیزیں ہیں جو ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، لیکن یہ ایسے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، ہر ایک بندے نے ٹھیک ہونا ہے۔ اللہ بھی قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے کہ میں تب تک کسی کی حالت، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالت نہ بدلے۔ ہر ایک کو خود اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری غلطی کیا ہے، ہم اس غلطی کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے ٹھیک ہوں گے، ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک بنائیں گے۔ 75 سالوں میں جو کچھ نہ ہوا، اس کے بعد ہم وہ کیسے کریں گے؟ ایک اچھی طریقے سے، کسی کو ہم نے تنقید بھی نہیں کرنا، کسی کو ہم نے کچلنا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے خود بڑھنا ہے۔ ہم کیسے بڑھیں گے یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ بدلے تو یہ 2022 ہیں، پھر 2050 تک بھی ہم نہیں بدلیں گے۔ 2050 تک اگر ہم نہ بدلے تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ۔ پھر اس کے بعد دنیا کے جو ممالک ہیں، باقی ممالک، وہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی پیچھے رہیں تو ہمارے اگلے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کریں گے، ان کے لیے ہم کیا چھوڑیں گے؟ تو سوچ لینا چاہیے۔ اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو، ہمارا ملک ٹھیک ہو، دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے ہم بہت آگے چلے جائیں۔ دعا ہے اللہ سے، اپنی دعاؤں میں اس ملک کو، اس آرمی کو
اور اس ملک کے لوگوں کو اور سارے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔